رحم اللہ من قرأ سورة بارکۃ فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صلوا علی النبی وآلہ صلوات. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مرحوم باقر علی کی روح کو ارسال فرما دیں اور تمام براہین سادات کے مومنین و مومنات کو شمار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن جو صلوات جانتے ہیں، جو درود جانتے ہیں، دونوں مل کے بآواز بلند تلاوت فرمائیں. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہی سکھایا کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کے بعد 3 مرتبہ درود کی تلاوت کرنی چاہیے. 1 مرتبہ تلاوت کر چکے ہیں، 2 مرتبہ اور تلاوت فرمائیں بآواز بلند. سلسلہ مجالس جاری و ساری ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کی بستی میں ایک ایسا عظیم سلسلہ مجالس منعقد ہوا جس میں ماشاءاللہ مجھے چھوڑ کے ہندوستان کے سارے بڑے عظیم خطبہ مقررین تشریف لائے اور لا رہے ہیں. اصل میں شریعت میں مہمان نوازی
کے فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ انہدام جنت البقیع کے حوالے سے یہ جو پروگرام جاری و ساری ہے آپ کے یہاں، یہ ہونا چاہیے۔ اشد ضروری ہے کہ پوری دنیا میں اس حوالے سے پروگرام منعقد ہوں، بطور احتجاج لوگ اپنے نام درج کرائیں، اس لیے کہ یہ مسئلہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اس کا ہے کہ بغیر اس کے دنیا لاکھ جس کو چاہے رضی اللہ بنا لے، لیکن جس سے وہ راضی نہیں ہے وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس ذات کو راضیہ اور مرضیہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کسی بھی عالم سے، پڑھے لکھے حضرات سے سوال کیجئے گا کہ راضیہ کہتے کسے ہیں، مرضیہ کہتے کسے ہیں، تو راضیہ کہا جاتا ہے، فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ صیغہ۔ راضیہ کہا جاتا ہے اس عورت کو کہ جو اللہ سے راضی ہو۔ مرضیہ کہتے ہیں اس خاتون کو کہ جس سے اللہ خود راضی ہو۔ اب یہ دنیا ہے کہ نمازیں پڑھتی ہے تو اللہ راضی ہو جائے، روزے رکھتے ہیں تو اللہ راضی ہو جائے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ راضی ہو جائے، خمس نکالتے ہیں تو اللہ راضی ہو جائے، ہم خیرات کرتے ہیں تو اللہ راضی ہو جائے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ راضی ہو جائے، ہم اذانیں کہتے ہیں تو اللہ راضی ہو جائے، ہم نیک اعمال انجام دیتے ہیں تو اللہ راضی ہو جائے، ہم یتیموں کا خیال کرتے ہیں تو اللہ راضی ہو جائے، ہمیں پڑوسیوں کا خیال رہتا ہے تو اللہ راضی ہو جائے۔ گویا کہ ہم نے دنیا میں جتنے بھی نیک اعمال انجام دیے، ہمارے تمام اعمال کا بس ایک ہی نیت ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو عزیزوں یہ ہے بندوں کی باتیں، لیکن آئیے ذرا نبیوں سے سوال کرتے ہیں۔ آدم کیوں آئے؟ آدم نے تبلیغ کیوں کی؟ کہا اللہ کا دین پہنچ جائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ نوح نے تبلیغ کیوں کی؟ کہا اللہ راضی ہو جائے۔ ابراہیم نے تبلیغ کیوں کی؟ کہا اللہ کا دین پہنچ جائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ موسیٰ نے تبلیغ کیوں کی؟ کہا اللہ راضی ہو جائے۔ عیسیٰ نے تبلیغ کیوں کی؟ کہا اللہ کا دین پہنچ جائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم۔ امتیں ہوں یا انبیاء، سب کا ایک مقصد کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ چند ہی شخصیتیں دنیا میں ایسی نظر آئیں جس سے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں فلاں سے راضی، میں فلاں سے راضی، میں اس سے راضی۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم۔ اور دیکھیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ابھی ابراہیم کے مومنین اس عزا خانے میں تشریف لائیں گے۔ اگر آپ نے مہمان کو بلایا ہے تو میزبانی کے فرائض سے بھی آپ آشنا ہوں گے، اور انشاءاللہ امید کر کے میں اس ممبر پر آیا ہوں، اور نہ صحیح علی رضا کی بات پہ نہ آئے مومنین ابراہیم، لیکن فضائل مولا سن کر ضرور آئیں گے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ بستی مولائیوں کی بستی ہے، اور جہاں پر چراغ جلتا ہے وہیں پروانے آتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اچھا یہ بھی توجہ فرمائیے گا، ابھی انشاءاللہ میں اپنے موضوع پر آؤں گا، لیکن تمہیدی مراحل میں، تاکہ وہ افراد کے جو گھروں سے مجلس سن رہے ہیں، دیکھیں گھر پہ بیٹھ کے مجلس سننا اور ہوتا ہے، فرش عزا پر بیٹھ کے مجلس سننا اور ہوتا ہے۔ اب یہ تو مقدر کی بات ہوتی ہے کہ کون فرش عزا پر بیٹھ کے سن رہا ہے، کون باہر سے اپنے گھر میں بیٹھ کے سن رہا ہے، اس لیے کہ مجلس میں ہر کوئی خود سے نہیں آتا، یہاں وہی آتا ہے جسے بلایا جاتا ہے۔ اب کون بلاتا ہے آپ طے کریں گے، یہ اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے ذان محترم۔ اور آپ فخر کریں کہ آپ کی قسمت میں فرش عزا لکھ دی گئی، ورنہ اور قومیں ہیں جن کی قسمت میں فرش عزا جیسی نعمت نہیں ہے۔ یہ تو ہم جیسے عزادار ہیں، آپ جیسے عزادار ہیں جن کی قسمت میں اللہ نے فرش عزا لکھ دی ہے۔ اور انشاءاللہ ایک جملہ
فرش اعلیٰ کی اعضاء کی اہمیت کے حوالے سے پڑھ کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں. ذرا آپ آمادہ ہیں تو ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. چور کے نشے میں چور ہو جاتی ہے. دنیا نے کروڑوں روپے کما لیے, اپنے آپ کو سب سے بڑا تصور کرنے لگے, مگر یاد رکھیے گا وہ افراد جو دولت کما لینے کے بعد, عالی شان مکانات بنا لینے کے بعد, بڑا خاندان پا لینے کے بعد اب تک اپنے آپ کو سب سے بڑا تصور کر رہے تھے, لیکن جیسے ہی اس فرش اعضا پر آتے ہیں, خدا کی قسم جملہ بہت عظیم ہے, اگر گھروں میں بیٹھنے والوں کے کانوں سے علی رضا اشتر کا جملہ ٹکرا جائے تو اپنے قدموں کو اس نیک راستے کی طرف بڑھا دیں گے. جملہ آپ کے حوالے ہے وہ حضرات کو جو اب تک دولت کما لینے کے بعد اپنے آپ کو سب سے بڑا سوچ رہے تھے, عالی شان مکانات بنا لینے کے بعد اپنے آپ کو سب سے عظیم سمجھ رہے تھے, وہی کمانے والا انسان جب فرش اعضا پر آتا ہے تو یہ فرش بڑھ کے آواز دیتی ہے, یاد رکھنا یہاں جب بھی آنا اپنے تکبر کو بالائے طاق رکھ کے آنا. جملہ آپ کے حوالے ہے اس لیے کہ یہاں کا معجزہ ہے, یہاں پر غریب تبرک بانٹتے ہیں, امیر ہاتھ پھیلا. اللہ اکبر. ذرا سی توجہ فرمائے, ذرا سی توجہ چاہوں گا میرے سرکار. جزاک اللہ. یہ فرش اعضا ہے, یہاں پر کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں, یہاں پر کوئی امیر کوئی غریب نہیں, یہاں پر کوئی کالا کوئی گورا نہیں, اس لیے کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں پر جنت چھوڑ کے دنیا کی بڑی ہستیاں آ کے بیٹھتی ہیں. یہاں مقدر والے لوگ آتے ہیں عزیزوں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آئیں گے براہی والے, اور کیوں نہیں آئیں گے, اس لیے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ شمع جہاں جلتی ہے وہیں پروانے آتے ہیں, اور یہ تو مولا کے ذکر ہو رہا ہے. مولا کا ذکر سننے کے لیے کون نہیں چاہتا, یہ تو ہمارے مقدر کی بات ہے کہ لوگ علی کی زیارت کی خاطر اپنے آپ کو مرنے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتے ہیں. اور علی کم از کم جو علی کے دیدار کو لے کر زندگی جی رہا ہے, اس کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر علی کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو کم از کم زندگی چھوڑ کے ایک مرتبہ مرنا پڑتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, اپنے عقیدے کے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ مجھے آنا ہے ذات شہزادی کونین کے یہاں, اور انشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں, لہذا میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا. میں نے بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی, کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے نازل کیا لیلۃ قدر میں. کس کو نازل کیا؟ وہ کون ہے, وہ کیا ہے کہ جس کو اللہ نے شب قدر میں نازل کیا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے گا, خدا کی قسم ذرا معرفت کی باتیں ہیں, اپنے آپ کو محبت کے معراج پر پہنچیے تو شاید شہزادی کی فضائل کا ایک گوشہ آپ کے حوالے ہو جائے. بھئی اللہ نے کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے نازل کیا. آگے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم لیلۃ القدر کو سمجھ ہی نہیں سکتے, تمہاری ادراک وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ لیلۃ القدر کیا ہے. کیا ہے لیلۃ القدر؟ اچھا, علماء کرام نے اس کی تفسیر فرمائی. جائیے کسی مفسرین قرآن سے پوچھئے کہ اس لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے. یہ بزرگان مجلس سے سننے والے افراد یہاں بیٹھے ہیں, اور آپ جیسے افراد یہاں بیٹھے ہیں, انشاءاللہ اس جملے کی قدر ہوگی اس لیے کہ سورہ قدر کی تلاوت کی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. علماء کرام سے سوال کیا گیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے. علماء نے کہا کہ لیلۃ القدر سے مراد شہزادی کونین کی ذات مبارک ہے. اللہ اکبر. لیلۃ القدر سے مراد
کون ہے؟ شہزادی کونین. لیجیے جناب، تھوڑی سی ہو سکتا ہے ابھی واپس یہی آؤں گا، لیکن دوسرے راستے سے آپ کو سیر کراتے ہوئے انشاءاللہ فضائل کا ایک گوشہ ہے جو آپ کے حسین سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. عربی میں جو حضرات باہر رہ چکے ہیں عربی کنٹریز میں، وہ تصدیق فرمائیں گے. ہمارے حیدر بھائی یہاں موجود ہیں، اور جو افراد باہر جا چکے ہیں وہ تصدیق فرمائیں گے. دنوں کے عربی میں نام ہیں، جیسے انگلش میں نام ہوتے ہیں دنوں کے، جیسے اردو میں نام ہے، جیسے ہندی میں، جیسے فارسی میں، ویسے عربی میں نام ہے. جیسے انگلش میں دن کو سنڈے کہتے ہیں، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ویسے ہی دنوں کے فارسی میں بھی نام ہے. یہ طلاب کرام تشریف فرمائے. شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ، سہ شنبہ، چہار شنبہ، پنج شنبہ، جمعہ، یہ ہیں فارسی میں دنوں کے نام. جس طریقے سے فارسی میں دنوں کے نام ہیں، اسی طریقے سے عربی میں بھی دنوں کے نام ہیں. اچھا، عربی میں دنوں کے نام کیا ہیں؟ کہ عربی میں پیر کے دن کو کہا جاتا ہے یوم الاحد. سوموار کے دن کو یوم الاحد نہیں، اتوار کے دن کو عربی میں یوم الاحد کہا جاتا ہے. پیر کے دن کو عربی میں یوم الاثنین کہا جاتا ہے. منگل کے دن کو عربی میں یوم الثلاثہ کہا جاتا ہے. بدھ کے دن کو عربی میں یوم العربہ کہا جاتا ہے. جمعرات کو یوم الخمیس، اور جمعے کو یوم الجمعہ. سنیچر کو یوم السبت، اتوار کو یوم الاحد. یہ ہیں عربی میں دنوں کے نام. محفوظ رکھیے گا اپنے ذہنوں میں. ایک نتیجے تک آپ کو لانا چاہتا ہوں عزیزان محترم. یہ ہیں دنوں کے نام عربی میں. یوم الاثنین کس دن کو کہا جاتا ہے؟ سوموار کو. پیر کے دن کو یوم الاثنین. جائیے کسی بھی عربی جاننے والے افراد سے سوال کیجئے کہ جناب یوم الاثنین کے معنی کیا ہیں؟ کہا یوم الاثنین کے معنی ہیں دو. اثنین کہتے ہیں دو کو. یوم الاثنین یعنی دو کا دن. اٹھائیے تحفۃ العوام یا جہاں پر زیارت ائمہ تحریر ہے، وہاں جب آپ اٹھائیں گے تو وہاں پر زیارتوں میں ہر امام کی الگ الگ زیارت ہے. ان زیارتوں میں آپ کو یہ جملے یہ کہا جاتا ہے اور منگل کا دن امام حسن و حسین کی زیارت مخصوص کی گئی ہے. پیر کے دن دو اماموں کی زیارت، منگل کے دن تین اماموں کی زیارتیں، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام. بدھ کے دن چار اماموں کی زیارتیں مخصوص کی گئی ہیں، ساتویں امام، آٹھویں امام، نویں امام، دسویں امام. جمعرات کے دن کو 11ویں امام سے مخصوص کیا گیا، جمعے کے دن کو 12ویں امام سے مخصوص کیا گیا. اب ملاحظہ فرمائیے گا، ذرا توجہ سے سنیے گا. سنیچر کے دن کو رسول خدا سے مخصوص کیا گیا، اور اتوار کے دن کو مولائے کائنات سے مخصوص کیا گیا. یہ زیارتیں موجود ہیں. زیارتوں میں جملے موجود ہیں دنوں کے نام سے کہ یوم الاثنین یعنی پیر کا دن امام حسن و حسین کی زیارت. آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے؟ اب نتیجہ ہے جہاں تک آپ کو لانا چاہتا ہوں. بھائی پیر کے دن کتنے اماموں کی زیارتیں رکھی؟ دو اماموں کی. منگل کے دن کتنے اماموں کی زیارتیں رکھی؟ تین اماموں کی. بدھ کے دن کتنے اماموں کی زیارتیں رکھی؟ چار اماموں کی. جمعرات کے دن کس امام کی زیارت رکھی؟ جی 11ویں امام کی. جمعے کو کس کی زیارت رکھی؟ 12ویں امام کی. اب جائیے کسی عربی پڑھنے والے سے سوال کر لیجئے گا، بھائی جس دن اللہ نے دو اماموں کی زیارتیں رکھی اس دن کا نام رکھ دیا یوم الاثنین. ہائے ہائے، کاش آپ نے غور فرما لیا ہوتا. بھائی جس دن دو اماموں کی زیارتیں رکھی اس دن کا نام رکھ دیا یوم الاثنین، یعنی دو کا دن.
جس دن 3 اماموں کی زیارتیں رکھی اس دن کا نام رکھ دیا یوم الثلاثہ۔ بھائی لفظ ثلاثہ تو آشنا ہے، یعنی 3 کا دن۔ جس دن 4 اماموں کی زیارتیں رکھی اس دن کا نام رکھ دیا یوم العربہ، یعنی 4 کا دن۔ بھائی جمعرات کو 11ویں امام کی زیارت رکھی، لہذا کہہ دیا یوم الخمیس۔ خمیس کہتے ہیں عربی میں لشکر کو۔ اللہ اکبر، فضائل اہل بیت اللہ نے کہاں کہاں چھپا کے رکھے ہیں، ذرا سا بیدار ہو کے سنیے گا۔ بھئی 11ویں امام سے مخصوص کیا جمعرات کے دن کو، اور جمعرات کو عربی میں کہا جاتا ہے یوم الخمیس۔ خمیس کہتے ہیں لشکر کو، عسکری کہتے ہیں لشکر والے کو۔ ذرا سی توجہ فرمائیے گا، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ یا محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب دیکھیے میں آپ کو کہاں کہاں سے اہل بیت کے فضائل سناتا ہوں۔ تو پیر کے دن 2 اماموں کی زیارتیں رکھ دی، 2 اماموں سے مخصوص۔ منگل کے دن کو 3 اماموں سے مخصوص کر دیا، بدھ کے دن کو 4 اماموں سے مخصوص کر دیا، جمعرات کو 11ویں امام سے مخصوص کر دیا، روز جمعہ کو 12ویں امام سے مخصوص کر دیا، سنیچر کو رسول خدا سے مخصوص کیا، اتوار کو مولا کائنات سے مخصوص کیا۔ ایک مزاحیہ جملہ ہے کہ اتوار کو ہی مولا علی سے کیوں مخصوص کیا؟ جی تاکہ دشمنان علی چھٹیوں میں بھی سوچیں کہ آج کا دن علی سے کیوں مخصوص ہے۔ اب دیکھیے ذہن محترم، یہ اہل بیت کے فضائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ نے دنوں میں چھپا کے رکھا۔ لیجئے جہاں تک لانا تھا لے آیا۔ اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے برائی والو، اگر جملہ پہنچ جائے تو میرے ساتھ بولیے گا، ورنہ کوئی شکوہ گلہ نہیں۔ یا رسول اللہ، میرے پروردگار، تو نے پیر کے دن کو 2 اماموں سے مخصوص کیا، پہلے امام دوسرے امام۔ منگل کے دن کو 3 اماموں سے مخصوص کیا، چوتھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام۔ دہرا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے۔ بدھ کے دن کو 4 اماموں کی زیارتیں رکھی، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام۔ جمعرات کے دن کو 11ویں امام سے مخصوص کیا، جمعہ کو 12ویں امام سے مخصوص کیا، سنیچر کو رسول خدا سے مخصوص کیا، اتوار کو مولا کائنات سے مخصوص کیا۔ تو نے بنائے 14 معصومین، تو نے بنائے 14 معصومین، بھئی 13 کو مخصوص کر دیا۔ ہائے ہائے، جو سمجھانا چاہتا ہوں کاش میرا مجمع وہاں پہنچ جائے۔ شہزادی کو کیوں نہیں مخصوص کیا؟ میرے پروردگار، کیا شہزادی کی عظمت ایسی نہیں کہ ان کو بھی کسی دن سے مخصوص کیا جائے، ان کی بھی زیارت کسی دن میں رکھی جائے؟ اللہ کہے گا میں دنیا والوں، میں تو عظمت پردہ شہزادی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اہل 13 معصوموں کو جتنے مرد تھے میں نے دنوں سے مخصوص کر دیا۔ فاطمہ لیلۃ القدر ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ بات پہنچ گئی؟ شہزادی کو دنوں سے کیوں نہیں مخصوص کیا؟ اس لیے کہ دن میں ہوتا ہے سورج، اور شہزادی کی عظمت حجاب کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے شب قدر بنایا، اور کوئی عام شب قدر نہیں۔ اسی سورہ قدر میں اللہ کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یاد رکھنا یہ شب قدر، یہ لیلۃ القدر وہ ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے۔ ماشاءاللہ ابھی ماہ رمضان المبارک گزرا ہے اور آپ سب نے اعمال انجام دیے ہوں گے شب قدر کے، دیے نہیں دیے؟ سب نے اعمال انجام دیے۔ شب قدر میں کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا مولانا صاحب اعمال جب کراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قرآن کھول کے سامنے رکھیے۔ آپ نے قرآن کھول کے سامنے رکھا،
ابھی تو تازی تازی بات ہے، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی۔ قرآن کھول کے ہم نے سامنے رکھا، کہا جو ہم پڑھتے جائیں وہ آپ دہراتے جائیے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھیے، اعمال کرنا اور ہے، سمجھ کے اعمال کرنا اور ہوتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اسے سمجھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ اب بزرگان آ گئے ہیں ماشاءاللہ، توجہ فرمائیے گا، آپ کی نظر کر رہا ہوں، بزرگوں سے دعائیں، جوانوں آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ قرآن کھول کے سامنے رکھا، اس کے بعد مولانا نے دہرایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ قرآن ہاتھ میں لے کے، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل، اے پروردگار تجھے واسطہ اس کتاب کا جسے تو نے نازل کیا۔ بات پہنچ جائے گی انشاءاللہ، کوئی بندہ خاموش نہیں رہے گا۔ آپ کیا اعمال دیتے ہیں اس کو محسوس کیجئے گا۔ پروردگار تجھے اس کتاب کا واسطہ کہ جسے تو نے نازل کیا۔ آگے کہا، کیا کہا؟ کہ وما فیہ، اور اس کا واسطہ جو کچھ اس قرآن میں ہے، جو کچھ اس قرآن میں۔ بارے لہا ہم تو جاہل ٹھہرے، ہمیں ذرا یہ بھی بتا دے کہ اس قرآن میں ہے کیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اس قرآن میں کیا ہے، ذرا بتا تو دے اس قرآن میں ہے کیا کہ جس کا تو واسطہ دے رہا ہے، جس کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ کہو وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر۔ توجہ توجہ، اب اللہ نے بتایا کہ اس میں ہے اللہ کا ایک بہت بڑا نام۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ کا ایک بہت بڑا نام پروردگار، اور کیا ہے؟ چلیے تو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ اس میں اللہ کا ہے سب سے بڑا نام، اللہ سب سے بڑا نام پروردگار، اور کیا ہے؟ وَأَسْمَاؤُكَ الْحُسْنَى، اور کچھ اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جملہ پہنچ جائے میری حوصلہ افزائی فرمائیے گا۔ اے میرے پروردگار، یہ اللہ اکبر تو مجھے سمجھ آ گیا، اللہ کا ایک بڑا نام، وہ اسماء حسنہ کون ہے، وہ اچھے اچھے نام کون ہے۔ اب اللہ کہے گا ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے قرآن سر پہ رکھ، اس کے بعد کہ یا اللہ بے فاطمہ، بے علی، بے حسن، بے حسین۔ نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ تبرک۔ یہ اعمال انجام دیتے ہیں ہم ہر شبہ قدر ماہ رمضان المبارک میں، اور کیا کہنے، یہ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اہل بیت کے فضائل کو کہاں کہاں چھپا کے رکھا۔ اور یہ تو حدیث ہے عزیزوں، یاد رکھیے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ میری جدہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآلہ، وہ ہیں کہ جن کی معرفت دنیا حاصل کر ہی نہیں سکتی، اور جس نے میری جدہ کی معرفت حاصل کر لی یا تو وہ معصوم ہوگا، نبی ہوگا، یا امام ہوگا۔ آپ اندازہ کریں شہزادی کی ذات کس اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ اکبر۔ جس شہزادی کی اہمیت یہ تھی کہ روایت کے جملے ہیں کہ قاما الیہا، جب بھی شہزادی اپنے بابا کے گھر آ جاتی تھی تو رسول خدا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ نہیں پہنچا میرا جملہ؟ فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے کائنات کا رسول کھڑا ہو جائے۔
کون رسول کہ جس کی تعظیم کبھی آدم کرے، کبھی نوح کرے، کبھی ابراہیم کرے، کبھی اسماعیل کرے، کبھی عیسیٰ کرے، کبھی موسیٰ کرے۔ جملہ سمیٹ کے کہوں، جس نبی کی تعظیم کے لیے 23,999 انبیاء کھڑے ہو جائیں اسے رسول کہتے ہیں۔ جس کی تعظیم کو خود رسول کھڑے ہو جائیں اسے بطول کہتے ہیں۔ اور یہ جملہ تو بڑا مشہور ہے، بات یہاں پہ رک جاتی تو علی رضا بھی رک جاتا، لیکن جملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ فاطمہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعظیم خود رسول کرے۔ اب آئیے، یہ تو شریعت ہے، یہ تو گھرانہ اہل بیت ہے کہ یہاں اطاعت شوہر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ زوجہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی تعظیم کرے۔ یہی روایت علی کے گھر میں نظر آئی کہ جب علی گھر میں آتے تھے فاطمہ تعظیم کو کھڑی۔ اب پہنچا آپ کا ذہن؟ ارے جس کی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں، فاطمہ جس کی تعظیم کو کھڑی ہو جائیں اسے علی کہتے ہیں، اور علی جس کی تعظیم کے لیے اہمیت والدین میں کھڑے ہو جائیں اسے ابو طالب، اسے اس لیے کہ اولاد کے لیے فریضہ ہے۔ اللہ محمد بہت سے افراد ہیں اس زمانے کے بڑے بڑے عظیم المرتبت جو دنیا کی نگاہ میں بزرگ تھے، انہوں نے بھی شہزادی سے عقد کی درخواست کی، لیکن رسول نے سب کو واپس کیا۔ علی نے جب دعوت بھجوائی رسول خدا نے ایکسیپٹ کیا، عقد بھی ہوا، شادی بھی ہو گئی، لیکن میرے مولا کائنات سے، مولا کے چاہنے والے صحابی مولا کائنات جناب کمیل خدمت میں آئے اور آن کے کہتے ہیں کہ مولا میں جانتا ہوں کہ میرا مولا وہ ہے کہ جو کائنات میں سب سے افضل ہے، لیکن مولا آج آپ کا یہ غلام، اب جوانوں آپ کا امتحان ہے اور آپ کی بیداری دیکھنا چاہتا ہوں۔ سن لیجئے شہزادی کونین کی اہمیت کے حوالے سے اور وہ فضائل کے گوشے جو مولا کائنات کی نگاہ میں خود سب سے بڑے فضائل ہیں، سب سے بڑی فضیلتیں ہیں۔ کمیل آئے، ہاتھوں کو جوڑا کہ سرکار میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آج علی کی نگاہ میں آپ کی سب سے بڑی فضیلتیں کون سی ہیں؟ مولا نے جیسے سنا کہا اچھا کمیل، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ علی کی کوئی فضیلت چھوٹی بھی ہے؟ کمیل نے ہاتھوں کو جوڑا کہا نہیں سرکار، میں جانتا ہوں آپ آدم سے بھی افضل ہیں، آپ نوح سے بھی افضل ہیں، آپ ابراہیم سے بھی افضل ہیں، آپ تمام نبیوں سے افضل ہیں خاتم المرسلین کو چھوڑ کے، لیکن بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی نگاہ میں سب سے بڑی فضیلتیں کون کون سی ہیں؟ اب میرے مولا نے بتانا شروع کیا، کمیل کا اصرار ہوا، کمیل بے چین ہوئے، مولا میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ کی نگاہ میں سب سے بڑی فضیلتیں کون سی ہیں؟ اب میرے مولا نے کہا کمیل سننا چاہتے ہو تو سنو، یاد رکھو وہ 4 فضیلتیں ایسی ہیں جو علی کو ملی کہ جو علی سے پہلے نہ کسی کو ملی تھی نہ میرے بعد کسی کو ملے گی۔ اب توجہ فرمائیے گا، آپ سننا چاہتے ہیں تو ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کمیل نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا میں بے قرار ہوں، بے تاب ہوں، ذرا مجھے سنائیں تو وہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی تھی نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گی؟ اب میرے مولا نے کہا کمیل سنو، میری سب سے پہلی عظیم
پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی نہ میرے بعد کسی کو ملے گی کہ کمیل یاد رکھنا جس طریقے سے اللہ نے میری ولادت کعبے میں کرائی نہ مجھ سے پہلے کوئی پیدا ہوا تھا نہ میرے بعد کوئی ہوگا. حقیقت ہے نہیں ہے؟ نہ مجھ سے پہلے کوئی کعبے میں پیدا ہوا تھا نہ میرے بعد کوئی کعبے میں پیدا ہوگا. اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو معجزہ ہے کہ کمیل تم نے قرآن نہیں پڑھا. جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہونے والی تھی تو اللہ نے جناب عیسیٰ کی ماں کو باہر بلایا, لیکن وہ میری مادر گرامی تھی کہ جن کو اللہ نے خانہ کعبہ کے قریب بلایا. اور جناب فاطمہ بنت اسد آئیں, روایت نے یہی بتایا کہ اپنے بطن اقدس کو دیوار خانہ کعبہ سے مس کیا, آسمان کی طرف دیکھا اور ایک دعا کی, پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ. بھائی عربی میں مولود کہتے ہیں اس بچے کو جو پیدا ہو چکا ہو. عربی گرامر سے جو لوگ واقف ہیں وہ تصدیق فرمائیں گے. مولود کہتے ہیں اس بچے کو جو پیدا ہو چکا ہو. پیدا ہونے والے بچے کو کہا جاتا ہے جنین. کیا کہا؟ پروردگار تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے. اللہ اکبر. جیسے یہ دعا کا کرنا تھا کہ دیوار کعبہ نے راستہ دیا, علی کی ماں خانہ کعبہ میں آئی. روایت مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا, بس ایک جملے کے لیے یہاں لایا ہوں. دیوار کعبہ نے راستہ دیا, علی کی ماں خانہ کعبہ میں آئی. 3 دنوں کے بعد رسول خدا کعبے میں آئے. سنتے رہتے ہیں آپ. کس دروازے سے آئے؟ رسول اس دروازے سے آئے جو کعبے کا مشہور دروازہ تھا. یا رسول اللہ, آپ بھی صاحب معجزہ ہیں, صاحب کرامت ہیں, آپ چاہتے تو نیا در بن جاتا. جب علی کی ماں آئی تو دیوار نے راستہ دیا, آپ آتے تو راستہ دیتا. آپ آتے تو دیوار آپ کو راستہ ضرور دیتی, لیکن یا رسول اللہ آپ اس دروازے سے کیوں آئے جس دروازے سے لوگ آتے تھے, جو پرانا دروازہ تھا. آپ بھی اسی دروازے سے آ جاتے جس دروازے سے فاطمہ بنت اسد آئی. رسول جواب دیں گے, ارے مجھے معلوم ہے اگر میں اسی دروازے سے آ جاتا دنیا کہہ دیتی کہ دروازہ بنا تھا رسول کے لیے, آ گئی علی کی ماں. کہہ دیتا دنیا کہہ دیتی کہ دروازہ رسول کے لیے بنا تھا, آ گئی علی کی ماں. خیر, یہ خانہ کعبہ میں مولا کائنات کی ولادت ہو گئی. لیجئے کیسی ولادت؟ یہ ایسی فضیلت ہے جو علی سے پہلے نہ کسی کو ملی تھی نہ مولا علی کے بعد کسی کو ملے گی. اور کیوں؟ اس لیے کہ علی کعبے کا محتاج نہیں ہے, کعبہ علی کا محتاج ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ساری دنیا کوششیں کرتی رہی کہ نام علی مٹ جائے مٹ جائے مٹ جائے, لیکن خدا کی قسم علی اس ذات کا نام ہے. دنیا آج سے نہیں بلکہ 1400 صدیوں سے یہ کوششیں کرتی رہی کہ علی کا نام مٹ جائے, علی کا نام مٹ جائے. عقل کے اندھو, علی کا نام بعد میں مٹانا, پہلے علی کے کعبے میں آنے کا نشان. دنیا نشان تو مٹا نہیں سکی, علی کا نام مٹانے چلی ہے. لیجئے میں اس موضوع پہ نہیں آنا چاہتا, مجھے آنا ہے شہزادی کونین کے قریب. پہلی فضیلت جو نہ علی سے پہلے کسی کو ملی نہ علی کے بعد کسی کو ملے گی. کمیل سن رہے ہیں, چہرے پر خوشی ظاہر ہے, بے قرار ہو رہے ہیں. مولا اچھا, یہ آپ کی پہلی سب سے عظیم اور بڑی فضیلت ہے کہ جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گی. مولا وہ دوسری فضیلت کون سی ہے جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی تھی نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گی. میرے مولا علی نے کہا کہ میں سننا چاہتے ہو کہ وہ دوسری سب سے بڑی فضیلت جو علی کی نگاہ میں سب سے بڑی فضیلت ہے, وہ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جس طریقے سے شب ہجرت میرے تھا نہ خریدے گا,
کمیل تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہ وہ ذات ہے جو اپنے نفس کو مرضی الہی سے خرید لیتا ہے، جس کے نفس کو اللہ خرید لیتا ہے اپنی مرضی دے کر۔ یہ بستر رسول شب ہجرت کا مارکا ہے، علی بستر رسول پر سو رہے تھے، آنے والے آئے، کفار قریش آئے، دیکھا نبی سو رہے ہیں، یہی تو واقعہ ہے۔ دیکھنے والوں نے علی کو نبی سمجھا، اچھا شب ہجرت کفار قریش آئے، دیکھنے والوں نے علی کو نبی مانا، غلط مانا یا صحیح مانا؟ غلط سمجھانا۔ کفار قریش شب ہجرت آئے اور دیکھا کہ علی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں، کہ علی کو غلط مانا۔ ایک پوری قوم ہے دنیا میں جس نے علی کو غلط مانا۔ جب میرے مولا نے فضائل دکھانے شروع کیے، کرامت دکھانے شروع کر دیے، تو پوری ایک قوم بن گئی جس نے علی کو خدا مان لیا۔ بھائی نصیریوں نے بھی علی کو غلط مانا، قریشیوں نے بھی علی کو غلط مانا۔ اب میں کیا کروں؟ میرا علی ہے ہی اس ذات کا نام کہ اگر دنیا نے علی کو غلط بھی مانا، یا نبی مانا یا خدا مانا، یہ ہے علی کی فضیلت۔ تو کمیل یا اللہ تو کمیل میری دوسری فضیلت یہ ہے کہ جیسے شب ہجرت اللہ نے میرے نفس کو خریدا، نہ مجھ سے پہلے خریدا تھا نہ میرے بعد خریدے گا، کمیل اور بے قرار ہوئے۔ مولا وہ تیسری فضیلت تو بتائیے جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گی۔ کمیل پوچھتے رہے، سوال پہ سوال کرتے رہے، میرا علی مسکراتا رہا۔ مسکراتے مسکراتے میرے مولا نے کہا کمیل سنو، میری تیسری فضیلت یہ ہے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی تھی نہ میرے بعد کسی کو ملے گی۔ مولا وہ کون سی فضیلت ہے؟ کہ کمیل یاد رکھو، جیسے اللہ نے غدیر میں میری ولایت کا اعلان کرایا، نہ کسی کا کرایا تھا نہ کسی کا کرائے گا۔ تیسری فضیلت جیسے علی کی ولایت کا اعلان جس طریقے سے ہوا، نہ کسی کا اعلان ہوا تھا نہ کسی کا ہوگا۔ کہ کمیل تمہیں نہیں معلوم، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ جب رسول پہ وحی آئی اور غدیر کے قریب لوگوں کو جمع کیا، جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار کرنا بھی بہتر ہے، اور انتظار تو وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ نحن منتظرین، ہم وہ ہیں جو انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ تو انتظار تو خود اللہ بھی کر رہا ہے، اور کیوں نہ کرے عزیزان محترم۔ توجہ فرمائیے گا، تیسری فضیلت غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان، اور یہ ایسا اعلان ہے کہ جس میں جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو ماننے میں جو آگے بڑھ جائے وہ بھی غلط ہے، جو پیچھے رہ جائے وہ بھی غلط ہے۔ بھائی سب کو ایک جگہ جمع کیا، مجھے پوری غدیر نہیں سنانا، لیکن کہنے والوں نے کہہ دیا ہم نہیں مانتے علی کو۔ بھائی کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ہم غدیر میں موجود نہیں تھے، ہم نے رسول کو علی کو مولا بناتے ہوئے نہیں دیکھا، لہذا ہم کیسے مان لیں؟ بھائی سبحان اللہ، تم نے رسول کو علی کو مولا بناتے ہوئے نہیں دیکھا، لہذا تم ماننے کو تیار نہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے آدم کو دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا۔ نوح کو دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا، کہ مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا۔ ابراہیم کو دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا۔ اسماعیل کو دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا۔ بھئی یحییٰ کو دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا۔ اچھا حد ہو گئی، جنت کو دیکھا ہے؟
تو نہیں دیکھا، مانا کیوں کہ پیارے نبی نے بتایا، عقل کے اندو حد ہو گئی، جسے نبی نے صرف بتایا اسے تو مان لیا، جسے نبی نے 1.25 لاکھ مجمع میں اٹھا کے دکھایا بھی، من کنتو کہہ کے بتایا بھی۔ دیکھیے نعرہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو تھکن شکن ہو۔ مدح مولا کی مہربانی ہے، یہ بڑھاپا ہے یہ جوانی ہے۔ بھائی جوانوں کے ہوتے ہوئے اگر ضعیف نعرہ لگائیں، اس لیے کہ جوان بھائی، اور ضعیف کیوں نہ نعرہ لگائیں؟ اس لیے کہ یہ ضعیف وہ ہیں جو حبیب ابن مظاہر کے جوش و جذبے کو دیکھ کے یہاں آئے ہیں، اس لیے کہ ان کی محبت میں ضعیف نہیں رہتا، جسم ضعیف ہوتا ہے، ارادہ جوان ہوتا ہے۔ ورنہ جناب حبیب ابن مظاہر کو دیکھ لیجئے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 100 سال کے قریب عمر تھی آپ کی، لیکن پھر بھی ایسی جنگ کی کہ جیسے مثل جوان۔ اور خدا کی قسم دنیا نے، میں روک رہا ہوں اپنی بات کو، ایک جملہ یاد آ رہا ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے، بات سے بات آتی ہے لہذا یاد آ گئی ہے، لہذا بطور تحفہ آج کی مجلس کا تحفہ سمجھ لیجئے گا اس کو، علی رضا اشتر کی طرف سے۔ دنیا نے بڑے سے بڑے گناہگاروں کو آج بنایا نہیں بنایا رضی اللہ بنا دیا کہ جس سے شہزادی کی ناراض چلی گئی، لیکن آج تک دنیا رضی اللہ کہتی ہے۔ ایک روایت سنا دوں، بالکل 2 منٹ کی روایت ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی کہ رسول خدا کے لیے روایت آئی ہے کہ اگر رسول خدا کا دشمن خانہ کعبہ کے پردے میں کیوں نہ چھپا ہو، اسے نکال کے سزا دی جائے، اسے نکال کے سزا دی جائے۔ جائیے کسی ایسے پڑھے لکھے افراد سے سوال کیجئے کہ جو انسان حج کرنے کعبے کے قریب گیا ہو، وہاں پر کیا وہ ایک مچھر کو مار سکتا ہے؟ مسئلہ کیا کہتا ہے؟ جزاک اللہ، آپ سلامت رہیں۔ مسئلہ یہ کہتا ہے، فتویٰ یہ کرتا ہے کہ وہاں پر کسی بھی جانور کو اگر آپ نے قتل کر دیا، اس کی دیت دینی پڑے گی، اس کی قیمت دینی پڑے گی، وہاں پر ایک مچھر بھی نہیں مار سکتے۔ توجہ فرمائیے، لیکن روایتوں میں جملہ ہے کہ وہاں پر ایک لفظ ہے عقرب۔ اگر خانہ کعبہ کے ارد گرد عقرب نظر آ جائے، یعنی عقرب یعنی جی ماشاءاللہ جو جانتے ہیں وہ بولیں، اس لیے کہ یہ مجلس سے ہمیں بولنا سکھاتی ہے۔ ہماری قومیں خاموش رہنے والی نہیں ہیں، ہم تو بولنے والے ہیں۔ بھائی خانہ کعبہ کے لیے روایت ہے کہ اگر وہاں پر عقرب مل جائے، بچھو نظر آ جائے تو اسے مار دو۔ ایک طرف تو مسئلہ یہ بنایا اللہ نے کہ وہاں پر کسی جانور کو مارنا صحیح نہیں، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اگر عقرب نظر آ جائے اسے مار دو، بچھو نظر آ جائے، خدا کی قسم جملہ پہنچ جائے میرے ساتھ بولیے گا، بچھو نظر آ جائے اسے مار دو۔ کیوں بچھو کو مارنے کو کہا؟ اس لیے کہ اس نے رسول کو اذیت پہنچائی، ہائے ہائے اس نے رسول کو اذیت پہنچائی۔ ارے اللہ اکبر، اے پروردگار، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کو اذیت پہنچائے، کعبے میں چھپ جائے پھر بھی مارو، تو جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی، اسے دنیا، جس نے رسول کی بیٹی کو اذیت پہنچائی، رسول نے خود کہا ہے کہ فاطمہ کو اذیت پہنچانے والا گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔
لہذا اگر وہ خانہ کعبہ میں بھی ہو تو اسے بھی سزا ملے گی. جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں, سمجھدار یہاں بیٹھے ہیں, میں ایک جملے سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. یہ مسئلہ یہ بتایا گیا کہ اگر بچو جیسا دشمن خانہ کعبہ میں بھی چھپ جائے پھر بھی اسے مار دو, تو یہ کلیہ بن گیا کہ اگر رسول کو اذیت پہنچانے والا خانہ کعبہ کے خلاف میں بھی چھپ جائے تو اسے ضرور مارنا. اب وہ رسول چاہے خانہ کعبہ کے خلاف میں چھپا ہو یا رسول کے قبر کے قریب. صلوات پڑھو محمد والے. سزا تو ملے گی, سزا تو ملنا لازم ہے. اب آئیے میں وہ تحفہ آپ کے حوالے کر دوں اس مجلس کا, اور جلدی سے مختصر کرتا ہوں. رضی اللہ کہہ دیا, رضی اللہ لوگوں نے. اللہ بھلا کیسے راضی ہو جائے جس نے فاطمہ کو راضی نہ کیا, جس نے زندگی بھر شہزادی کو ناراض کیا, جس نے رسول کو ناراض کیا, اس نے اللہ کو ناراض کیا, پھر رضی اللہ کیسے بن گئے؟ خدا کی قسم علی رضا اشتر سب سے بڑی دلیل دے کر جا رہا ہے ان رضی اللہ کہنے والوں کے لیے. ان کے رخسار پر زوردار تماچا ہوگا. جوانوں اپنے دلوں میں اس دلیل کو محفوظ کر کے رکھیے گا. آئیے چشم تصور میں میرے ساتھ میں آپ کو صبح عاشور کا ایک منظر دکھاؤں. مصائب نہیں ہے, فضائل کا سب سے بڑا گوشہ اور ایک مکمل دلیل آپ کے حوالے کر رہا ہوں. صبح عاشور. اب تاریخ کے جملے ہیں لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ آپ میرا ساتھ دیتے رہیے گا. صبح عاشور کون حسین کی طرف آیا؟ آئے کون آیا؟ جی زور سے بولیں. صبح عاشور دربار حسینی کی طرف کون آیا؟ حور آئے. چلیے جناب حور آ گئے, آپ نے بتایا میں نے مانا کہ صبح عاشور امام حسین کی طرف حور آئے. جملہ اور آگے بڑھتا ہے, روایت اور آگے بڑھتی ہے. اب اگر مجلسی مجمع ہے تو میرے ساتھ بولیے گا. صبح عاشور حسین کی جانب حور آئے اور بولیے حور کا. لیجئے یہاں تک میں نے آپ کی بات مان لی. صبح عاشور حسین کی جانب حور آئے اور حور کا. بولیے حور آئے اور حور کا, حور آئے اور حور کا. تو یہ کلیہ سمجھ لیجئے کہ صبح عاشور حسین کی جانب حور آئے اور حور کا بیٹا حور نے یہ بتا دیا کہ میں حسین کی طرف آیا اپنے بیٹے کو لے کے. لہذا سارے عزاداروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم اگر مجلس کی کر جانا. ٹھیک ہے, حر نے بتایا کہ جب بھی حسین کے گھر کی طرف یا حسین کی مجلس کی طرف جاؤ تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ, ورنہ جو اپنے بچوں کو مجلس لے کر نہیں آتے وہی بچے بڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ان مجلسوں میں اتنے مہنگے مہنگے تبرک کیوں بانٹے جا رہے ہیں. کہتے نہیں کہتے. لہذا آئیے میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں, جواب آپ کا ہوگا سوال میں. صبح عاشور حسین کے جانب حور آئے, حور کا بیٹا آیا. حور کا تاریخ سننے والے پڑھنے والے افراد بیٹھے ہیں. صبح عاشور حسین کی جانب حور آئے, حور کا بیٹا آیا, حور کا غلام آیا. انداز کیا ہے؟ تصور میں میرے ساتھ رہیے گا. حور کے آنے کا انداز کیا ہے؟ آنکھوں پہ پٹیاں ہیں, ہے نا. حسین کے قریب آئے, اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا.
اللہ اکبر. عزاداروں اگر مجلسیں سنتے ہو تو دل میں اس جملے کو محفوظ کر کے رکھیے گا. میرے دنیا والوں یاد رکھنا یہ تو حسین کا دربار ہے. ارے حر نے حسین کے دروازے پر آنے میں تاخیر کی, حسین نے حر کو اٹھانے میں نہیں. ہائے ہائے ہائے, کاش میرا جملہ پہنچ جاتا. حر نے آنے میں تاخیر کی ہے, حسین نے اٹھانے میں تاخیر نہیں کی. اللہ اکبر. واقعہ آپ کے سامنے ہے, تاریخ سنتے رہتے ہیں آپ. حسین نے فوراً اٹھایا اور خدا کی قسم میں ایک ایسا جملہ کہہ دیا سن 61 ہجری میں. میرے مولا نے اٹھایا, اٹھا کے کہا حر, یہ حسین کہہ رہا ہے, جا جا, تجھے حسین نے معاف کیا, حسین کے خدا نے معاف کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر میرا پورا مجمع بیدار ہے تو میری یہ دلیل بیکار نہیں ہونی چاہیے. حسین نے کیا کہا؟ جاؤ, میں نے معاف کیا, میرے اللہ نے معاف کیا. یہی تو جملہ ہے تاریخ کا, سنتے رہتے ہیں آپ. عقیدہ ہے آپ کا. میرے مولا نے یہی کہا, حر جا, میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. اے میرے مولا حسین, اے امیر کائنات کے بیٹے, اے شہزادی کونین کے شہزادے, آپ نے یہ کیوں کہا کہ جا میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا؟ آپ کہہ دیتے کہ جا حر میں نے معاف کیا تو بھی کافی. کہیں لے جانا چاہتا ہوں خدا کے لیے, دلیل ہے, بہت بڑی دلیل ہے. یا پھر آپ یہ کہہ دیتے کہ جا اللہ نے معاف کیا, معاف ہو جاتا. اے میرے مولا, آپ نے یہ کیوں کہا کہ جا میں نے معاف کیا, میرے اللہ نے معاف کیا؟ حسین جواب دیں گے, علی رضا اشتر, میں سن 61 ہجری سے یہ فتویٰ دے رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے 2022 میں ایک ایسا مولوی آئے گا جو یزید کو یہ کہے گا کہ اللہ نے معاف کر دیا, اللہ نے معاف کر دیا. میں نے یہ فتویٰ دیا کہ جب تک حسین نہ معاف کرے اللہ کی قسم, مولا حسین کا یہ جملہ دلیل بن کے رہ گیا آج تک. اب لاکھ یزید کو رضی اللہ کہنے والے, لاکھ یہ کہنے والے. ابھی 2022 میں ویڈیو آئی تھی, ایک ملا جی نے یہ کہا کہ یزید کو اللہ نے معاف کر دیا اس لیے کہ یزید نے آخری وقت میں معافی مانگ لی. میرے حسین نے یہ مہر لگا دی کہ جب تک حسین معاف نہ کرے, اللہ اکبر, اسے اللہ بھی معاف نہیں کرے جسے حسین نہ معاف کرے. میں اپنی بات مکمل کر دوں, واپس لے آتا ہوں آپ کے اذہان عالیہ کو. کمیل بیٹھے ہیں, ہاتھوں کو جوڑے ہوئے ہیں, چھوڑ دی میں نے ساری باتیں. مولا میں جانتا ہوں آپ کی پہلی فضیلت جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی تھی نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گی. جیسے آپ کعبے میں پیدا ہوئے, نہ آپ سے پہلے کوئی ہوا تھا نہ آپ کے بعد کوئی ہوگا. آخری فضیلت سنا رہا ہوں اور یہیں پہ آج اپنی بات کو روک دوں گا. باتیں بہت ساری ہیں, واپس لے کر جا رہا ہوں, لیکن آخری فضیلت, چوتھی اور سب سے عظیم فضیلت سنیے گا. کمیل کہتے رہے, مولا میں جانتا ہوں جیسے شب ہجرت اللہ نے آپ کے نفس کو خریدا, نہ کسی کا خریدا تھا نہ کسی کا خریدے گا. جیسے غدیر کے میدان میں آپ کا اعلان ولایت ہوا, نہ کسی کا ہوا تھا نہ کسی کا ہوگا. لیکن مولا وہ چوتھی فضیلت کون سی ہے جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی نہ آپ کے بعد. اب خدا کی قسم ایک عجیب کیفیت ہے میرے مولا کی.
جب چوتھی فضیلت سنانے سے پہلے ایک مرتبہ میرے مولا کے رخ انور پر ایک افتخار کا عالم ساطر ہوا، اور ایک مرتبہ میرے مولا جھومنے لگے، اور جھومتے جھومتے کہتے کمیل سنو، میری چوتھی اور سب سے بڑی فضیلت جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی تھی نہ میرے بعد کسی کو ملے گی، کمیل یاد رکھنا، جیسی زوجہ مجھے ملی نہ کسی کو ملی تھی نہ ملے۔ دیکھیے جناب، آپ نعرے تکبیر لگائیں گے، میں ہاتھوں کو اٹھانے کو نہیں کہوں گا، آپ نعرے رسالت لگائیں گے، میں ہاتھوں کو اٹھانے کو نہیں کہوں گا، لیکن جب بھی نعرے حیدری لگا کرے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولا کیجئے، اس لیے کہ دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہے۔ رسول کی 63 سالہ زندگی کو دیکھ جائیے، رسول نے نماز کا اعلان کیا، دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، روزے کا اعلان کیا، دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، ارے حج کا اعلان کیا، جو سمجھ گئے تو میرے ساتھ بولو بھیا حد ہو گئی، اللہ کی الوہیت کا اعلان کیا، دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، علی کی ولایت کی بات آئی، جس کا میں مولا اس کے علی۔ مجھے ملی نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی تھی نہ میرے بعد کسی کو ملے گی۔ خدا کی قسم، ذات شہزادی کونین وہ ذات ہے کہ جس ذات پہ امامت بھی منحصر ہے، نبوت بھی منحصر ہے، اس لیے کہ مرکز حدیث کسا کا نام فاطمہ ہے، مرکز آیہ مباہلہ کا نام فاطمہ ہے۔ نہیں چھڑتا میں ان گوشوں کو، اپنی گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہوئے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات کی تلاوت فرمائیں محمد والے۔ آپ کے القاب تقریباً 100 سے زائد ہیں تاریخ میں، اور میرے پاس جو آپ کے القاب موجود ہیں وہ تقریباً 40 سے زائد ہیں جو شہزادی کے القاب ہیں۔ ان میں ایک لقب آپ کا منصورہ، منصورہ۔ جب رسول خدا معراج پر گئے نور جناب فاطمہ لینے کے لیے، اور کیا کہنے، یہ خدا کی قسم یہ فضیلت شہزادی عزیزوں، اب تاریخ اٹھائیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے پنجتن کے انوار شہزادی کو چھوڑ کے تمام 4 معصومین کے انوار انبیاء کے صلب سے ہوتے ہوئے آئے۔ صلب کہتے ہیں عربی میں ریڑھ کی ایک ہڈی کو، جہاں پر مردوں کا جس کو صلب کہا جاتا ہے، اور عورت میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو رحم کہا جاتا ہے، رحم مادر۔ تو صلب انبیاء سے ہوتے ہوئے علی کا نور جناب ابو طالب تک پہنچا، امام حسن و حسین کا نور جناب مولا کائنات تک پہنچا، کیا کہنا، لیکن شہزادی کی ذات اور اللہ اکبر، آپ کے حجاب اور پردہ اور اہمیت کا اللہ نے اتنا خیال کیا کہ آپ کا نور نبیوں کے سلوبوں میں نہیں، بلکہ اللہ نے خود کہا محمد تمہیں آنا ہوگا لینے کے لیے،
اور بلایا، شب معراج کا اہتمام ہوا، رسول عرش پہ گئے اور وہاں جانے کے بعد وہ سارے واقعات موجود ہیں تاریخ میں۔ آپ کی خدمت میں ایک تحفہ سیب پیش کیا گیا اور جبریل نے کہا کہ بعد سلام درود اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ اس سیب کو تناول فرمائیں۔ رسول نے سیب کو تناول فرمانا چاہا اور فرمایا کہ اچانک رسول کی نگاہوں نے دیکھا کہ اس سیب سے ایک نور ساطع ہوا، اس سیب سے ایک نور ساطع ہوا۔ رسول نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ ما ہیا، یہ کیا ہے؟ فوراً جبریل نے جواب دیا یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہیا منصورۃ فی السماء و فاطمۃ فی الارض، یہ اس کا نور ہے جو آسمان والوں کے لیے منصورہ، زمین والوں کے لیے فاطمہ۔ جو آسمان والوں کے لیے منصورہ ہے اور زمین والوں کے لیے فاطمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج شہزادی اور روایتوں کے جملے ہیں، ہم عزادار، ہمارا وارث، ہماری شفاعت کرانے والا اور ہماری شفاعت کرانے والی، یہ تو وہ ذات ہے کہ جو جنت کے دروازے پر کھڑی ہوں گی کہ میرا عزادار آ جائے، میرے عزادار آ جائے۔ دو ہی تمنا ہے عزیزوں تاریخ میں، ایک تمنا جناب عباس علمدار کی ہے اور ایک تمنا عزادار کی ہے، بس۔ ان ہدام جنت البقیع، خدا لعنت کرے اس ملعون پر، آل سعود پر بے شمار لعنت۔ جنت البقیع کو ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ منہدم کیا گیا، کئی مرتبہ۔ آپ تاریخ پڑھیے گا، 1925 میں تقریباً آپ کے روضے کو منہدم کیا گیا۔ اور کیا وجہ ہے کہ صرف شیعہ ہی احتجاج کرتے ہیں، جبکہ جنت البقیع وہ قبرستان ہے کہ جہاں پر اصحاب نبی بھی دفن تھے، جہاں پر انبیاء بھی دفن ہیں، جہاں پر اصحاب نبی بھی دفن ہیں، جہاں پر ازواج نبی بھی دفن ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ صرف شیعہ احتجاج کرتے ہیں۔ ملت مسلمہ کو احتجاج کرنا چاہیے اس روضے کے متعلق، کیوں نہیں کرتا مسلمان؟ 8 شوال آئے گی انشاءاللہ، آپ احتجاج کریں گے اور کرنا بھی چاہیے، کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ فاطمہ اس مظلومہ بیوی کا نام ہے کہ جو جب تک زندہ رہی تب بھی ظلم ہوتا رہا، اس دنیا کے جانے کے بعد بھی آپ پر ظلم ہوتا رہا۔ کیا رونے کے لیے یہ جملہ کافی نہیں تھا کہ فاطمہ اس غم زدہ بیوی کا نام ہے کہ جو زندگی میں بھی سائے میں نہ بیٹھی، باغوں میں جا جا کے، درختوں کے قریب جا جا کے آپ بابا پر گریا کرتی تھی، اور اس دنیا سے جانے کے بعد آج تک آپ کی قبر دھوپ میں بے سایہ ہے عزاداروں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے عزیز و اقارب کی قبریں اگر ذرا سی خراب ہو جاتی ہیں تو ہم اسے فوراً اس کی مرمت کے لیے لوگ لے جاتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ جانے آپ جیسے شیعوں میں پوری دنیا میں نہ جانے کتنے عزادار تڑپ تڑپ کے صرف اس لیے رو رہے ہیں کہ کاش ایک مٹھی خاک اٹھانے کا اور قبر زہرا پہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر کہ جو اس روضے کے قریب ہمیں جانے نہیں دیتے۔ اب آج بھی جا کر دیکھیں وہاں پر، آج بھی وہاں پر کچھ ایسے ظالم و جابر افراد، اللہ اکبر،
قبر زہرا کا بوسہ نہیں لینے دیتے۔ اللہ رے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ جس کا بوسہ رسول زندگی بھر لیتا رہا اس کی قبر پہ بوسہ نہیں لینے دیا جاتا۔ مجھے طویل مصائب نہیں پڑھنے، بس 2-4 جملے پڑھنے، مصائب کے مجلس تمام ہو جائے گی۔ یہ آل سعود، یہ باطل حکومتیں، اللہ جانے اسے کون سی دشمنی تھی رسول کی اکلوتی بیٹی سے۔ سامنے باپ کا روضہ ہے اور اس کے سامنے بیٹی کا روضہ ہے۔ کیا کوئی باپ اپنے بیٹی کو بغیر سائے کے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ جانے یہ رسول کتنا گریہ کرتے ہوں گے اس گنبد خضرا میں کہ جب سورج کی روشنی قبر زہرا پہ جاتی ہوگی تو حسن و حسین ماتم کرتے ہوں گے، اماں آپ کی غربت کے لیے کیا یہ کافی نہ تھا کہ آپ کی پسلیاں توڑ دی گئی، دروازے پہ جلتا ہوا دروازہ آپ کے جسم پہ گرایا گیا؟ اے مسلمانوں، کیا تمہارے لیے کافی نہ تھا کہ میری اماں کے اوپر تم نے جلتا ہوا دروازہ گرا دیا؟ لیکن آج قبر دھوپ میں ہے، آج آپ جانتے روایتوں میں ہے، ہمیں ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں کا اصول بھی ہے، ہمارے یہاں کا اصول یہ ہے کہ ہر شب جمعہ، جمعرات کو شب میں ہم اپنے مرحومین کی قبروں پہ جاتے ہیں نا؟ اللہ اکبر، آج تو نوچندی جمعرات ہے نا، آج ہو سکتا ہے آپ اپنے چاہنے والوں کی قبروں پر جائیں، اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جائیں، مگر میں کہوں گا آج نوچندی جب حسن حسین اپنی اماں کی اے مولا جلد از جلد ظہور فرمائے تاکہ ان قاتلان زہرا کو سزا دی جائے۔ دعا کیا کریں، دعا کیا کریں، اس بدلہ لینے والے امام قائم کا ظہور ہو تاکہ جلد از جلد شہزادی کا روزہ تعمیر ہو۔ اللہ اکبر، بس عزیزانو، بس دو جملے شہزادی کی مصیبت کے، مجلس تمام ہو گئی۔ ایک ڈاکٹر کی ریسرچ ہے، اب مجھے نہیں معلوم، یہ فطرت ہے، یہ دستور زمانہ ہے، بزرگان تشریف فرمائیں، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کو بیماری سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ بہت سے لوگوں کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، آپ کا دیکھا ہوا ہے، شاید آپ محسوس کر لیں گے۔ اگر آپ نے اس درد کو محسوس کر لیا، خدا کی قسم ہائے فاطمہ کہہ کے روئیں گے آپ۔ جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، ایک ریسرچ شیعہ ڈاکٹر تھا، جسم کے تمام اعضائے بدن سے واقف تھا، تمام ہڈیوں سے واقف تھا۔ یہ سائنس کہتی ہے کہ اگر ہاتھ ٹوٹ جائے تب بھی انسان چل پھر سکتا ہے، پیر ٹوٹ جائے لیکن پھر بھی انسان بیٹھ ضرور سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہاتھ ٹوٹ جانے کے بعد اتنا درد نہیں ہوتا، پیر ٹوٹنے کے بعد اتنا درد نہیں ہوتا، اور جگہوں کی ہڈیاں ٹوٹنے کے بعد اتنا درد نہیں ہوتا جتنا پسلیاں ٹوٹنے کے بعد درد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں میں لانا چاہتا تھا، اللہ اکبر، ڈاکٹر کی ریسرچ کہتی ہے کہ اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں انسان چلنے لائق نہیں ہوتا، بیٹھنے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر زہرا در پہ آئی اور آ کے کہتی اے ظالموں، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ اپنے بال۔
جزاک اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم فاطمہ الزہرا کے ہو گئے مسائل آخری جملہ مجلس تمام مجھے شہادت نہیں پڑھنی لیکن چونکہ اس مرحلے سے آپ کو گزرنا ہے جو لوگ گزر چکے ہوں گے وہ ضرور روئیں گے جو لوگ نہیں گزرے وہ محسوس کر کے روئیں گے پورے مصائب نہیں پڑھنے شہزادی کی شہادت ہو گئی شہزادی کی شہادت ہو گئی تابوت تیار ہوا میں یہاں پر رو کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں حساس لوگ بیٹھے احساس کر کے بتائیے گا کہ جب ہمارے گھر سے جنازہ نکلتا ہے ممکن ہے بچے برداشت نہ کر سکے بہنیں بیٹیاں برداشت نہ کر سکے لیکن جو گھر کا بڑا ہوتا ہے نا اپنے آنسوؤں کو چھپا کے رکھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد مجھے دیکھ لے اور اس سے برداشت نہ ہو جو گھر کا ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے وہ برداشت کرتا روتا نہیں ہے کئی بچے نہ دیکھ لے اب سمجھے اللہ جانے مظلومیت علی کو کون سمجھے گا علی کس طریقے سے اپنے گریے کو روک رہے ہیں علی نے سینے میں برداشت کیے ہوئے اس درد کو اس زخم کو علی سینے میں چھپائے ہیں حسن حسین گریہ کر رہے ہیں زینب ام کلثوم پچھاڑے کھا کھا کے ماتم کر رہی ہے لیکن عزیزانو جس منظر کو دکھانا چاہتا ہوں اس منظر کو پہلے سمجھ لیجئے اس کے بعد رو لیجئے گا اور مجلس یہیں پہ تمام ہو جائے گی خدا سلامت رکھے ان سلسلہ مجالس کا انعقاد کرنے والوں کو آپ تمام آنے والوں کو سلامت رکھے وہ باپ وہ گھر کا بزرگ جو اب تک اپنے آنسوؤں کو اپنے گریے کو ضبط کر کے روکے ہوا تھا لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس سے برداشت نہیں ہوتا وہ وقت کون سا ہے جانتے ہو وہ جنازہ جو اب تک گھر میں موجود ہوتا ہے جیسے ہی جنازہ گھر سے نکالا جائے اب یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جس نے اب تک گریہ نہ کیا ہو وہ ماتم کرتا ہے ہاں زادارو ہمارے گھروں سے جب ہمارے مرنے والے مرحوم کا جنازہ گھر سے نکالا جائے اس وقت بیٹیاں تڑپ تڑپ کے فریاد کرتی ہیں بیٹے ماتم کرتے ہیں جب فاطمہ کا جنازہ علی کے گھر سے نکلنے لگا زینب ام کلثوم زمین پہ گرنے لگی حسن حسین ماتم آپ کو رونے پہ پابندی نہیں اپنی آوازوں کو آزاد کر کے روئیں جس مظلومیت کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس مظلومیت کو سمجھیے گا اللہ اکبر زمانہ ایسا تھا کہ میری شہزادی نے وصیت کی تھی علی میرے جنازے کو شب کے اندھیرے میں اٹھائیے گا وصیت یاد ہے نا عزادارو جب جنازہ گھر سے نکالا گیا حسن و حسین کے رونے کا انداز یہ ہے کہ اپنے گریبان میں منہ کر کے روتے جاتے ہائے اماں ہائے اماں نہیں سکتے ارے گھٹ جنازہ جب قبر میں پہنچا علی نے اپنے آپ کو قبر پہ گرایا اس علی کو معاف کرنا علی کی نگاہوں کے سامنے پسلیاں بھی توڑ دی گئی جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا اور یہ علی دیکھتا رہا واہ مظلومہ پروردگارہ ان روتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ
عزادارو ہر دعا کے بعد آمین کہیے گا. نہ جانے آپ کی کون سی دعا کے بعد جناب سکینہ آمین کہہ دیں اور آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں. نہ جانے یہاں موجود شہزادی آپ کی آمین پر آمین کہہ دیں اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. بار الہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا, حبیب ابن مظاہر کی غربت کا واسطہ, مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں, بالخصوص تمام ضعیف حضرات کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا, بی بی صغرا اور کبریٰ کا واسطہ, مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں, بالخصوص تمام جوان نوجوان بہن بھائیوں کو راہ راست پر رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ علی اصغر علیہ السلام کی کمسنی کا واسطہ, بی بی سکینہ کی بے بسی کا واسطہ, مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں, بالخصوص تمام بچے بچیوں کو اپنے والدین کا مطیع فرما بردار بنا. اے پروردگارہ حاضرین ناظرین سامعین میں جتنے بھی افراد مشتاق زیارت قبر شہزادی کونین ہیں, پروردگار جلد از جلد انہیں یہ شرف سے مشرف فرما. پروردگارہ ہم سب عزاداروں کی سب سے عظیم دعا یہی ہے کہ جلد از جلد اس بیوی کے روضے کی تعمیر کے لیے اسباب فراہم فرما. اے پروردگارہ منتقم خون امام حسین, منتقم ظلم شہزادی کونین یعنی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے ناصران میں شمار فرما. وتقبل منا انک حمید